سائیں خلیفہ توقیر احمد طاہری صاحب کی برگاہ میں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے شیخ کامل کو آڈینس کے سامنے متعارف کرائیں۔ نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جرمن زبان کی ایک کہاوت ہے، wenn der Kuchen spricht Krümel muss Mund halten۔ کیا مطلب؟ جب کیک بولتا ہو تو کیک کے ارد گرد جو ذرات ہوتے ہیں ان کو اپنی زبان بند رکھنی چاہیے۔ میرے مرشد، روحانی و کامل مرشد، ناروے کی سرزمین پر تشریف فرما ہوئے، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے۔ میں اپنے مرشد کا تعارف کیا کرواؤں دوستو؟ ان کی کاملیت کو آپ اس طرح جانچ لیجئے۔ یہ عاجز آپ کو ایک مختصر سی بات سامنے رکھنا چاہتا ہے کہ میرے مرشد کیسے کامل ہیں۔ 95 میں یہ عاجز جرمنی آیا تھا اور یورپ میں جو نوجوان آتے ہیں اس طرح یہ عاجز بھی زندگی گزار رہا۔ 4 سال کے بعد مجھے پاکستان جانا تھا۔ جانے سے پہلے ایک رات پہلے ایک خواب آتا ہے کہ میں ایک بہت گہرے گڑھے میں کھڑا ہوں اور باہر نکلنے کی کوشش میں ہوں لیکن باہر نکل نہیں پا رہا۔ ایک شخص نیچے آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ آپ نے اوپر جانا ہے؟ تو میں کہتا ہوں جی میں نے اوپر جانا ہے۔ تو اپنے اشارے سے مجھے وہ 3-4 نقطے دکھاتا ہے، پوائنٹ دکھاتا ہے کہ ان کو پکڑ لو، تم اوپر چلے جاؤ گے۔ یہ عاجز ان نقطوں کو، ان پوائنٹس کو پکڑتا ہے اور اوپر پہنچ جاتا ہے اور نیچے دیکھتا ہے تو وہ شخص مجھے چیونٹی کی مانند نظر آتا ہے۔ تو میں اشارہ کرتا ہوں کہ آپ بھی اوپر آ جائیے۔ تو وہ مسکراتا ہے اور کہتا ہے تم جاؤ، میں آ جاؤں گا۔ نہ نماز، نہ روزہ، کوئی عمل نہیں۔ اٹھا تو سوچا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ گہرا گڑھا کیا ہے؟ وہ میرے اعمال تھے میرے دوستوں۔ یہ سمجھ گیا کہ یہ میرے اعمال ہیں، میں باہر نہیں نکل پا رہا۔ پاکستان چلا گیا، گھر پہنچا، اپنی والدہ ماجدہ کو ملا اور اپنے بھائیوں کو ملا جن کی حالت بدل چکی تھی۔ جب میں ان کو چھوڑ کر آیا تھا تو وہ کلین شیپ تھے۔ جب 4 سال بعد ان کو ملنے گیا تو وہ سارے باشرہ تھے۔ تو میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ والدہ ماجدہ یہ کیا معاملہ ہے ان کے ساتھ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ چند سال پہلے یہ کہیں بیعت ہوئے ہیں، تب سے ان کی یہ حالت ہے۔ تو میرے اندر یہ تجسس پیدا ہوا کہ مجھے بھی وہ رستہ دکھاؤ، مجھے بھی دکھائیں آپ کہاں بیعت ہوئے جنہوں نے آپ کو بدل دیا۔ میرے کزن مجھے وہاں تک لے گئے، میں دربار عالیہ کنڈیارہ شریف پہنچا۔ تہجد کا وقت تھا۔ منظر میں نے وہاں یہ دیکھا
کہ ہر طرف سفید کپڑوں میں ملبوس انسان ادھر ادھر چل رہے ہیں، اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو پہلی سوچ جو اس عاجز کے اندر آئی، پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے اور کلین شیف ہے، پہلی سوچ تو اس عاجز کے اندر آئی کہ میں 1400 سال پیچھے آ گیا ہوں، یہ کیسا ماحول ہے۔ حضور کا دیدار مجھے نصیب نہیں ہوا، رش بہت زیادہ تھا، ظہر کی نماز بھی نکل گئی، عصر کی نماز آنے والی تھی، تو ایک بزرگ نے مجھ سے کہا، مجھے لگتا ہے کہ آپ نئے آئے ہیں، آپ اس طرح کیجئے کہ آپ ابھی سے پہلی صف میں جا کے بیٹھ جائیے، جب حضور تشریف فرما ہوں گے تو آپ کو دیدار بھی نصیب ہو جائے گا۔ میں پہلی صف میں بیٹھ گیا، میرے دائیں طرف بھی اللہ کے ولی تھے، بائیں طرف بھی اللہ کے ولی تھے، باشرہ امامہ شریف پہندے، صرف میں کلین شیو اور پینٹ پہنا ہوا اس صف میں کھڑا تھا۔ حضور حویلی سے تشریف لاتے ہیں، حضور نے کبھی ایسا پہلے نہیں کیا تھا جو اس وقت ہو رہا تھا، پہلی صف والوں سے مصافحہ کرنا شروع کر دیا۔ اس عاجز کے بالکل سامنے حضور تشریف فرما ہوئے اور اپنا ہاتھ بڑھایا، اور میں نے ادب میں حضور کی طرف دیکھا نہیں ابھی تک، ادب سے میں نے اپنا سر جھکایا ہوا ہے، حضور نے ہاتھ بڑھایا، میں نے ہاتھ دیا، حضور نے میرا ہاتھ ہلکا سا دبایا اور فرمایا سفر کیسا آپ پہنچ گئے؟ تو میں نے اپنی آنکھیں اٹھائیں تو حضور کو دیکھا، تو میں وہاں پر ہکا بکا رہ گیا۔ جن کو میں جانتا نہیں، جن کے ساتھ میری جان پہچان نہیں، جن کو میں نے کبھی دیکھا نہیں، میرے تصورات میں بھی نہیں، میری خواب میں آ کر مجھے کیسے اس گڑھے سے باہر نکال رہا ہے، وہ یہ میرے مرشد تھے، وہ یہ میرے مرشد تھے میرے دوستو۔ حضور نے شفقت فرمائی، اس عاجز کو ذکر عطا کیا، قلب پر انگل مبارک رکھی اور فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، فرمایا اللہ اللہ کرو۔ یہ عاجز جرمنی واپس آیا، اللہ اللہ خود بخود ہونا شروع ہو گیا، میرے مرشد کا فیض خود بخود پہنچ گیا۔ حضور ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اس ناروے کی سرزمین پر ہم سب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناروے والے نہیں جانتے کہ یہاں کون آ گیا ہے۔ دوستو آپ ان کے بارے میں نہیں جانتے، یہ یو کے سے آنے والے نوجوان وہ بزرگ، یہ یورپ سے دکانیں بند کر کر آنے والے نوجوان اور بزرگ، یہ کیوں آئے ہیں؟ یہ اس لیے آئے ہیں کہ وہ میرے سجن کے فیض کو جانتے ہیں۔ حضور یہ عاجز دست بدست آپ کے حضور عرض کرنا چاہتا، اپنے فیض کی باہوں کو پھیلا دیجئے، اتنا وسیع پھیلا دیجئے۔ آج آپ ناروے میں دنیا کے آخری ملک کہلانے والی جگہ پر تشریف فرما ہے، اپنی باہوں کو پھیلا دیجئے اور اس یورپ کو اپنے فیض میں لپیٹ لیجئے۔ ہر جگہ اللہ اللہ ہو جائے، ہر جگہ بلے شاہ پیدا ہو جائے، ہر جگہ رومی پیدا ہو جائے، کیونکہ میرے دوستو، کیونکہ یہ سجن بہت پراسرار ہے، بہت پراسرار ہے۔ یہ آج کا عنایت شاہ ہے، یہ آج کا عنایت شاہ ہے، یہ آج کا شمس تبریز ہے، یہ رومی پیدا کرنا جانتا ہے، یہ بلا پیدا کرنا جانتا ہے۔ ان کے سینے میں وہ فیض ہے کہ ہر کوئی ناچے گا۔
ناچے گا، صرف اور صرف اس فیض کی پہچان کے لیے آپ کو اپنے دل کے دروازے کھولنے ہوں گے. کسی قسم کی کوئی نفرت، کسی قسم کے کوئی سوالات، خالی ہو جائیے. خالی ہو کر ان کے سامنے تشریف فرما ہے آپ، اور ان کو پہچانیے. ان کے الفاظ، ان کا کلام بادشاہوں کا کلام ہے. یہ آپ کے دل کو منور کرنا جانتا ہے، یہ آپ کے سینے کو روشن کرنا جانتا ہے. اس کامل ولی سے محبت کرنا سیکھ جائیے. آج یہ فن آپ کو سکھائیں گے کہ اللہ کے کامل ولی سے جب کوئی محبت کرتا ہے تو وہ کیسے منظور نظر ہوتا ہے. یہ عاجز آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہے. آپ اس عاجز کی دعوت پر یہاں تشریف فرما ہوئے. انشاءاللہ تعالی آپ اپنے سینے بھر کر یہاں سے لے جائیں گے. بادشاہوں کا کلام میرے مرشد کی زبان سے ہی ہوگا. اس کو سنیے، اس پر عمل کرنا شروع کیجئے. انشاءاللہ آپ کو کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں گی. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ. یہ تھے سائیں